الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے کھانے کے عام آداب کے متعلق گفتگو کیے تھے کہ آدمی کو حلال غذا کھانا چاہیے، کھانے کو تقویت علی العبادہ یعنی عبادت میں تقویت طاقت کی نیت سے کھانا چاہیے، کھانے میں فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، راستے میں نہ کھانا، نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا، شام یعنی رات کا کھانا ترک نہ کرنا، سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا، ایک ساتھ مل کر کھانا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اب کھانے سے پہلے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ آدمی یعنی اب کھانے کی تیاری ہے، کھانے کے لیے اس کو بیٹھنا ہے، تو اب بیٹھنے سے پہلے کیا کیا چیزیں اس کو کرنا چاہیے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کتابوں میں موجود ہیں۔ کھانے سے پہلے کی آداب، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے اچھا نسخہ برکت کا، ایک تو بسم اللہ پڑھی جائے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں برکت ہو تو سنت کا اہتمام کرو۔ کیا ہے سنت کا اہتمام؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائے، ہاں پہلے بھی اور بعد بھی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ آدمی ناشتہ کرتا ہے ہلکا پھلکا، کہیں گیا تو یہ بات لکھی ہے کہ ہلکے ناشتے کے لیے ہاتھ نہ دھوئے جا سکے تو کوئی حرج نہیں، اگر موقع ہو تو ناشتے کے لیے بھی ہاتھ دھو لیں، لیکن اگر موقع نہیں ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں دھو پا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناشتے کے اندر، لیکن کھانے کے اندر ہاتھ دھونے کا اہتمام ضرور کریں۔ اسی طریقے سے دسترخوان بچھا کر کھانا۔ دیکھیے دسترخوان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، سنت ہے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا۔ عام طور پر ہم اجتماعی طور پر کھانا کھاتے ہیں تو دستر بچھا لیتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر کھانا کھاتے ہیں تو اپنی اپنی پلیٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک پلیٹ میں روٹی، ایک پلیٹ میں سالن، اور کوئی دستر کا اہتمام۔ تو کھانا اکیلے کھائیں یا اجتماعی طور پر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھانا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طریقے سے دسترخوان کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے؟ تو فرمایا کہ دسترخوان پر، یعنی حضور علیہ السلام بھی کھانا کس پر کھاتے تھے؟ دستر پر، اور حضرات صحابہ پر۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی کس پر عمل کرنا چاہیے؟ دسترخوان بچھا کر کھانے پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کے متعلق ایک ادب کہ جوتے چپل اتار کر کھانا۔ گھروں میں تو عام طور پر نہیں کھاتے ہیں، لیکن باہر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، کبھی ٹیبل پر کھانے کا موقع آ جاتا ہے، شادیوں میں ٹیبل ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے ٹیبل پر کھانا ہے یا نہیں ہے، لیکن جہاں بھی ہم کھانا کھائیں تو جوتے چپل اتار کر کھانا کھائیں۔ جوتے چپلوں کے ساتھ کھانا کھانا یہ یہودیوں کا اسٹائل ہے، نصارہ کا اسٹائل ہے
ہم مسلمان ہیں، ہم کھاتے ٹائم بھی جو ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، بغیر جوتے چپل کے کھانا کھائیں۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے جوتوں کو اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہارے پیروں کو زیادہ راحت پہنچانے والا ہے۔ جب تم چپل اتار دیں گے اور پھر کھانا کھائیں گے تو اس سے تمہارے پیروں کو بھی کیا ملے گا، آرام ملے گا، اور یہ تمہارے لیے راحت کی چیز ہے، تو جوتے چپل اتار دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے تواضع سے کھانا اور انکساری والی نشست اختیار کرنا، تواضع سے کھانا اور انکساری والی نشست اختیار کرنا، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ کیسے کھاتا ہوں؟ غلام، بہت زیادہ وٹ میں نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ غلام کی طرح فرماتے ہیں کہ میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا انداز اور اپنی حیت بیان کر رہے ہیں۔ اب کھانا کھاتے ٹائم کیسے بیٹھا جائے، یہ تو روز کی چیز ہے اور بہت اہم ہے۔ دن میں ہم 2 ٹائم تو کم از کم کھانا کھاتے ہی ہیں، صبح اور شام کا، 3 ٹائم بھی بعض مرتبہ ناشتے کو اگر شریک کر لے تو ہو جاتا۔ یہ باریک باریک چیزیں ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس کو صرف سن کر کان سے نکالنا نہیں بلکہ اس کو عملی جذبے کے ساتھ سنیں۔ اب کھانے کے متعلق یعنی کتنی نشستیں بیٹھے جائے، کون کون سے طریقے سے بیٹھا جائے، تو اس کے متعلق ہے کھانے کے لیے بیٹھنے کے 3 مستحب طریقے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے۔ کتنے؟ 3، یعنی 3 طریقے ہیں جو مستحب ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اکڑو، یعنی آدمی سرین پر بیٹھیں اور گھٹنوں کو کھڑا رکھیں، اسی کو علامہ شامی نے پہلا درجہ قرار دیا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا طریقہ 2 زانو، یعنی جیسے ہم نماز میں قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، قاعدے میں جیسا بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ نماز میں بیٹھنے کے دوران تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں پر کھڑا رکھتے ہیں، نماز میں ایسا ہے۔ اور کھانے کے لیے بیٹھنے میں تو دونوں پاؤں کو بچھایا جائے، یعنی دونوں پیر ہم کیا کریں گے، بچھا دیں گے، اور ایک کی پشت دوسرے پر رکھ کر اور آگے کی طرف جھک کر بیٹھیں گے۔ نماز میں ہم جھکتے نہیں، لیکن کھانے کے اندر عاجزی اور انکساری کے لیے ایک بیٹھک یہ ہے کہ دونوں پیروں کا آدمی بچھا دے اور جھک کر کھانا کھائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں نیچے موڑ کر اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر بیٹھیں، دایاں پاؤں نیچے موڑ دیں، بایاں پاؤں نیچے موڑ کر اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر بیٹھ جائیں، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مانڈی ڈال کر بیٹھتا ہے، اکثر ویسے ہی بیٹھتا ہے، تو یہ کوئی مستحب طریقہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرے کہ ان تینوں طریقے میں سے کوئی ایک طریقے پر کھائے۔ اگر آدمی کے پیر میں گھٹنوں میں تکلیف ہے تو مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن کم از کم سنت کی نیت سے ان تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقے پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ہاں، کبھی موقع آ گیا کرسی پر ٹیبل پر بیٹھنے کا تو اس کی اجازت ہے، البتہ نیچے بیٹھ کر کھانا یہ اقرب الی السنہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اپنے حدیث کے اصلاحی مضامین میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا جائز ہے، مگر زمین پر بیٹھ کر کھانا اقرب الی السنہ ہے، یعنی سنت سے قریب ہے، اس لیے ہمیں بیٹھ کر کھانے کو ترجیح دینا چاہیے۔ نیز کھانے کے شروع میں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا، یہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ و برکت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لیں، یعنی جب کھانا شروع کریں تو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، یہ بہت اہم چیز ہے، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب تم ایسی چیزیں پاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھاؤ تو کہو بسم اللہ و برکت اللہ، یہ کھانے کی دعا کے متعلق حدیث ہے۔ پھر کھانے میں عیب نہ نکالنا، اس کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، زندگی میں کبھی نہیں نکالا۔ اب ہماری زندگی میں تو کتنی مرتبہ سال میں عیب نکال لیتے ہم، سال میں 10-15 شادیوں میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں 5 شادیوں کے کھانے میں عیب نکل جاتے ہیں، وہاں مانڈا برابر نہیں بنا تھا، وہاں بریانی میں تھوڑی کسر رہ گئی تھی، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر ہم
کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اگر باورچی کھانے میں کچھ کمی پیشی کر رہا ہے تو اس کو تو بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کھانا بگاڑ دیا، تاکہ وہ آئندہ کہیں بنائے تو صحیح بنائے۔ لیکن کھانا ایسا ہے، یوں ہے اور اس طرح بگاڑ دیا، تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ آج بیویاں جو ہے تو پریشان ہے کہ کبھی تو ہمارے کھانے کی تعریف کی جائے، کبھی تو جو ہے تو کھانے کے بارے میں واہ واہ ہو، تو کبھی کبھی ہم گھر کے کھانے کی بھی تو تعریف کریں۔ تو کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ کھانے کے متعلق یہی ہے کہ اگر آپ کو کھانا پسند ہو تو کھا لیں، ورنہ نہ کھائیں، عیب نہ نکالیں، یہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کو نہ سونگھنا، ایک ادب کیا ذکر کیا کہ کھانے کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو مت سونگھو جیسا کہ درندے سونگھتے ہیں۔ کھانا سونگھنے کون سونگھتا ہے؟ درندے۔ جیسے بکری کو اگر چارہ کھانا ہو تو بکری پہلے چارے سے قریب ہو کر اس کو سونگھتی ہے، بھینس کو چارہ کھانا ہو تو پہلے چارے سے قریب ہوتی ہے، اس کو سونگھتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پر زبان کا ایک ایسا ٹیسٹ دیا ہے کہ آدمی فوراً جو ہے تو لقمہ زبان پر رکھتے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ کھانا کیسا ہے، خراب ہے یا نہیں۔ خود بخود جو ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت قوت ہم کو عطا فرمائی ہے کہ آدمی ابھی تو لقمہ اٹھایا پلیٹ سے ہیں اور ایسی طاقت ہے کہ اس چیز کو پکڑتے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ پہلی اگر وہاں نہیں سمجھ میں آ رہا تو ناک سے قریب جب لے جاتا ہے آدمی، ہونٹوں سے قریب، دانتوں سے قریب جب لقمہ چبانے کے لیے لے جاتا ہے، تبھی ناک کے پاس لے جاتا ہے تو اس کی خوشبو یا بدبو بتا دیتی کہ یہ کھانا قابل کھا ہے یا نہیں ہے، کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ پھر بھی اگر وہاں بھی اگر آدمی فرق نہیں کر پا رہا ہے تو زبان پر رکھتے سے ہی جو ہے تو آدمی اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یا برا ہے سمجھ جاتا ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں فرق پا رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے بھی ڈاکٹر کہ بھئی کہیں نہ کہیں تو جو ہے ایک تو ناک کی گڑبڑی ہے یا زبان کا ٹیسٹ اس کا ختم ہو گیا ہے۔ عام طور پر فطری طور پر آدمی جو ہے تو اس کو پہچان ہی لیتا ہے، اس لیے سونگھنے کی ضرورت عام طور پر نہیں پیش آتی ہے کھانے کے لیے، اس لیے نہیں سونگھنا چاہیے۔ یہ تو تھے کھانے سے پہلے کے آداب۔ ایک تو کھانے کے عام آداب کا تذکرہ ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کے آداب کا تذکرہ ہو گیا۔ اب جو ہے تو کھانے کے دوران بڑھتے جانے والے آداب، یعنی اب کھانا شروع ہو گیا، اب کھانے کے درمیان کیا کرنا ہے۔ یہ کھانے کے آداب اس کے تذکرے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ معاف کریے گا ہمارا کھانا سنت شریعت سے ہٹ گیا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کی ترغیب دی ہے اس کے مطابق ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اس کی شکایت ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو آداب اور سنتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں اس کو اپنے گھروں میں زندہ کریں، اور یہ صرف جمعہ کے بیان سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کو اپنے گھروں میں بھی مذاکرہ کرنا پڑے گا کھانے کے آداب کا، جی برتنے والی چیزوں کا۔ روزانہ جو ہم چیزیں پانی پیتے ہیں، استنجا کے لیے جاتے ہیں، استنجا سے آتے ہیں، سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کب ہماری عملی زندگی میں آئیں گی؟ جب کم از کم ہم ان چیزوں کا مذاکرہ کریں گے، مذاکرے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اب کھانے کے دوران بڑھتے جانے والے آداب، تو ایک ادب یہ ذکر کیا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ دیکھیے کتنی معمولی چیز کی رہنمائی کی ہے، چیز ایسا لگ رہا ہے کہ سب کھاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو بتایا کہ بھی کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ ابھی سے ہم بچوں کو پابند بنائیں، ورنہ اگر بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھایا ہی نہیں۔ تو بچے کی اگر ہم بچپن میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو وہ دائیں ہاتھ سے ہی کھائے گا۔ تو اس لیے بچوں کو ابھی سے سیدھے ہاتھ سے کھانے کھلانے کے ہم کیا بنیں؟ عادی بنیں۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے اللہ کا نام لے اور دانے ہاتھ سے کھا۔ ایک تو اللہ کا نام لے کر کھا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ نیز یہ بتایا کہ چھوٹا لقمہ لینا، کھاتے وقت کیسا لقمہ لیں؟ چھوٹا لقمہ لیں۔ بہت زیادہ بڑے بڑے لقمے، اگر بڑا لقمہ لیں گے تو دو باتیں ہوں گی، ایک تو لقمہ بڑا لیا تو کھانے میں بھی اور چبانے میں بھی دقت ہوگی، اور صحیح سے جو ہے تو آدمی کا ہاضمہ بھی نہیں ہوگا، ہاضمہ بھی خراب ہوگا۔ اس لیے لقمے چھوٹے چھوٹے بنائیں۔ اسی طریقے سے
3 انگلیوں سے کھانا، جو آدمی 3 انگلیوں سے کھانے کا عادی ہوگا تو لقمہ اس کا چھوٹا چھوٹا بنے گا، اور جو 5 انگلیوں سے کھانے کا عادی ہوگا تو لقمے کم بنیں گے، کھانا زیادہ جائے گا۔ بات وہیں کی وہی رہی، کھانا ہم اتنا ہی کھائیں گے جتنا 3 انگلیوں سے اور جتنا 5 انگلیوں سے کھا رہے ہیں۔ البتہ اتنی محنت ہے کہ آدمی جو ہے تو جب چھوٹا لقمہ بنائے گا تو لقمے زیادہ بنیں گے، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی 3 انگلیوں سے کھانا کھائے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے درمیان کا ایک ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا۔ کیسے کھانا کھائیں؟ اپنے سامنے سے کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے سامنے سے کھائیں۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ اگر مختلف اقسام کے کھانے یا پھل رکھے ہو تو دوسری طرف سے بھی اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے ہمارے مزاج کی کتنی رعایت کی ہیں۔ اب دسترخوان پر بیٹھے تو فروٹ رکھے ہیں، طرح طرح کی چیزیں رکھی ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف کیلے ہمارے سامنے آ گئے، باقی انجیر اخروٹ یہ وہ ادھر رکھے ہیں، تو اب آدمی بولے گا یار اب تو صرف اپنے سامنے سے کھانا ہے تو کیلے سے کیا چلے گا، مجھے تو انجیر کا بھی تقاضا ہے، اخروٹ کا بھی تقاضا ہے۔ تو بھائی جب طرح طرح کی چیزیں رکھی ہے تو آدمی تھوڑا ہاتھ لمبا کر کے دوسرے کے سامنے سے بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن جب کھانا ایک طرح کا ہو تو پھر یہ حکم ہے کہ کس کے سامنے سے؟ اپنے سامنے سے کھائیں۔ کھانے کا ایک ادب یہ ذکر کیا کہ برتن کے اطراف سے کھانا، بیچ میں سے نہ کھانا، برتن کے اطراف سے کھانا، یعنی جس سائڈ سے ہم بیٹھے تو اس کنارے کی طرف سے کھانا، بیچ میں سے نہیں کھانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت اکراش سے فرمایا اے اکراش جہاں سے چاہو کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی کھجوریں نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے کھانے سے منع فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ کھانے کے بیچ میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، کھانے کے بیچ میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو اس لیے چاہیے کہ آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ ایک کھانے کا ادب یہ ذکر کیا چبا چبا کر کھانا۔ لقمے کیسے کھائیں؟ چبا چبا کر کھائے۔ جب آدمی چبا چبا کر کھائے گا تو اس کا ہاضمہ بھی صحیح رہے گا۔ ایک حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، یہ حدیث میں برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے، لہٰذا برتن کے اطراف میں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ اپنے سائڈ سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہیں کھانا چاہیے۔ دسترخوان پر اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ وہ اگر اس جملے پر ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارے دسترخوان ایسا لگے گا کہ ہر دسترخوان نیا دسترخوان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو گرے ہوئے لقمے کو جو ہے تو اٹھا کر کھائیں، صاف کر کر کے کھائیں۔ دسترخوان کو دسترخوان سمجھ کر جو ہے تو اس کو استعمال کریں۔ ہم دسترخوان کو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے تو دوسری مرتبہ اس پہ بیٹھنے کا نام نہیں لیا جاتا۔ کھانے کو ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے واسطے ہم کھانے کی کوشش کریں۔ جب کھانے میں مکھی گر جائے اور کھانا چاہے ٹھنڈا ہو تو مکھی کو پورا ڈبو کر پھینک دینا اور پھر وہ کھانا کھا لینا۔ اگر مکھی گر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو ایک طرف سے گری ہونی تو اب مکھی کو پورا ڈبو دیں، کیونکہ روایتوں میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے یعنی کوئی کھانا کھائے اور کھانے کے درمیان اگر مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دیا جائے، اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے۔ اگر بیماری والا پر پہلے ڈوب گیا ہوگا تو پھر تم اگر پوری اس کو ڈبو دیں گے تو شفا والا اثر خود بخود اس میں آ جائے گا۔ اور بھی بہت سارے آداب ہیں، بس ایک درخواست یہ ہے کہ کھانے کو جو ہے تو ہم بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ شادی بیاہ میں ہمارے کھانے کا منظر سامنے آتا ہے کہ ہم کھانا کیسا کھا رہے ہیں۔ ہم گھروں میں تو آ کے دیکھ نہیں سکتے کہ بھئی کھانا کیسا کھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے شادی میں کھانے کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی سنتوں کا رعایت کرتے ہیں۔ سنتوں کی اگر ہم رعایت کریں تو ہمارا کھانا پھینکنے میں نہیں جائے گا۔ اب کسی بھی شادی یا ولیمے میں آپ جائیے اور دیکھیے تو کتنا کھانا ہمارا برباد ہوتا ہے۔ اگر اتنے ہی کھانے کو اگر تولا اور گنا جائے تو کلوں سے، اور اگر بڑی شادی ہو تو کنٹلوں سے کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ بڑا اگر پروگرام ہو تو کنٹلوں سے۔
تو میرے بھائیوں ہم پہلے ہی جو ہے تو کھانا ہم کو کیسا جمتا ہے اس حساب سے اس طریقے سے کھائیں۔ اگر ہمیں کھانا نہیں پسند ہے تو مختصر کھائے اور اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اپنے منشے اور مزاج کے مطابق کھانا لینا اور اپنے منشے اور مزاج کے مطابق کھانا منگاتے رہنا اور اس میں سے بچے ہوئے کھانے کو سائڈ میں کرتے رہنا اور بچی ہوئی روٹی کی تھپی لگانا، یہ تو جس نے ہم کو دعوت دیا اس کا بھی نقصان ہے اور سنتوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آگے بہت سارے آداب ایسے ہیں جن کی ہم رعایت نہیں کرتے، جیسے ایک ادب یہ ہے دوران طعام اچھی باتیں کرنا، یعنی اولیاء اکرام بزرگوں کے متعلق جو چیزیں ہیں، دین کی باتیں ہم کھانے کے درمیان کر سکتے ہیں، دین کی باتیں کھانے کے درمیان کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ گرم نہ کھانا، کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا، یہ اچھی چیز نہیں، یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ نوٹ، روٹی کو بیچ سے کھانا اور کنارے سے چھوڑ دینا مکروہ ہے، یعنی بیچ کا نرم حصہ کھا لینا اور کنارے سے چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے روٹی کو کھاؤ تو کیسا کھاؤ، پوری کھاؤ۔ اب نان کلیے کے ساتھ ہم کیا گد بناتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور مانڈے کے ساتھ جو مانڈا نرم رہا تو وہ پھر آدھا ہو کیا پورا ہو، اگر پورا مانڈا بھی خراب ہو گیا تو ہم اس کی پرواہ نہیں ہے، جتنا نرم حصہ ہے اتنا نکال لیتے ہیں اور باقی پورا کا پورا مانڈا بیچارہ وہیں پڑے رہتا ہے۔ اور اگر بالکل ہم کو روٹی پسند نہیں ہے تو واپس کر دینا چاہیے، بھائی دوسری روٹی دو، تو ہم وہ روٹی کو لے کر اسی دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب روٹی دسترخوان پر آتی ہے تو پھر ہڈیاں اس پر آتی ہیں، جب ہڈیاں اس پر آ گئی تو جو بھی آدمی بیٹھتا ہے نہ اس کو کھاتا ہے نہ واپس جو برتنے والے وہ اس کو اٹھاتے ہیں کہ اب یہ تو خراب ہو گئی۔ تو ایک اتنی بڑی روٹی ہم نے ضائع کی۔ اب اندازہ لگائیے اگر دسترخوان پر 100 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اگر 100 لوگ میں سے اگر 10 لوگ بھی اس طرح کی روٹی کو سائڈ میں لگاتے ہیں تو 10 لوگوں کا کھانا برباد ہوا ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیک لگا کر نہ کھانا، یہ کھانے کے ادب ہیں، اس کو زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ یہی کھانا ہمارے لیے تقویت علی عبادت کا سبب بنے گا، یعنی ہم عبادت کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ کھانے کی ساری چیزیں مہیا ہیں، آسانی سے آ رہی ہے، کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم عبادتوں سے دور ہیں، روحانیت سے دور ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگوں نے جو ہے تو تیل کے اندر مسالے ڈال کر کھانے کھائے، وہ دن دور نہیں ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ماضی میں جائیے تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپنے میں عورتیں جب وہاں جاتی تھی کھیتوں کے اندر تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ روٹیاں بنا لی، ساتھ میں مسالے کی پوری اور تیل لے لیا اور اسی مسالے کو تیل پر ڈال کر کھایا ہے۔ یہ دن تم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہم نے تو دیکھے، ہمارے بزرگ۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر دسترخوان پر ماشاءاللہ بہترین سے بہترین کھانا ہے، اس کے باوجود ہم کھانے میں عیب نکالتے ہیں، اس کے باوجود ہم کھانے کو ضائع کرتے ہیں جو بالکل شریعت سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کھانے کی قدر کریں، جس چیز کی قدر کی جاتی ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر چیزوں کی قدر نہیں کی جائیں گی تو اللہ ان چیزوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا کریں۔